السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ قومی اسمبلی تحلیل ہوئے 22 روز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں آئی، بلکہ یہ بحث جاری ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس۔ آج وزارت قانون نے صدر مملکت کو جوابی خط میں یہ رائے دی ہے کہ وزیر اعظم کی سفارش پر چونکہ قومی اسمبلی توڑی گئی ہے، اسی لیے صدر عام انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے اور نئے قانون کے تحت بھی یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی سیاسی نزاع کا باعث ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے یا نئی حلقہ بندیوں کے باعث یہ اگلے سال ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور ایم کے ایم نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں اور نئی ووٹر فہرستوں کے ساتھ الیکشن چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن کروانے پر زور دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے وفد نے الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات بھی کی تھی، جس میں آئینی مدت میں رہ کر انتخابات کروانے اور اس حوالے سے الیکشن شیڈیول دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایسی صورتحال جب الیکشن کمیشن واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکتے، تو پھر اتنی جلدی الیکشن شیڈیول کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زرداری صاحب کا ماضی قریب میں یہ فرمانا کہ انتخابات کب ہوں گے اس کا فیصلہ وہ کریں گے، کیا پیپلز پارٹی کی موجودہ منشا کے مطابق انتخابات 90 روز میں ہو جائیں گے؟ اور اگر ایسا نہ ہوا تو کیا پیپلز پارٹی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری صاحب نے۔ نیر بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ کل جو ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن حکام سے، اس میں کیا جواب دیا گیا الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ کل جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا اس میں ہمارا موقف یہ تھا الیکشن کمیشن سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین بالادست ہے، دیٹ از سپریم لا، اور اس کی پروویژنس کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے آپ کو بھی۔ ساری قوم بھی سمجھتی ہے کہ اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ سب سے بہتر بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ باقی لیجسلیشن سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے، اور اس لیے کیونکہ بہت زیادہ قوم مضطرب ہے، پریشانی ہے، اضطراب میں ہے، اور اپنی اپنی بونافائیڈیز کے حوالے سے آپ الیکشن شیڈول بھی دیں اور الیکشن ڈیٹ بھی اناؤنس کریں تاکہ قوم یہ سمجھ سکے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب یہی تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کا کہ ہم اپنی انٹرنل میٹنگ کریں گے اور آپ کے اس سوال کا ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ تو ہمارا موقف یہی ہوگا کہ جب وہ رسپانس آئے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اگلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ اسی لیے لاہور میں رکھی کہ ان کے رسپانس کے بعد ہم میٹنگ کریں گے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم پولیٹیکل اور جوڈیشل فورم استعمال کریں گے اور کون سے استعمال کریں گے اور کیسے استعمال کریں گے، تو یہ ہماری سی سی ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بات ہے، ہمارے جو نمائندے اس وقت کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تھے، کل وہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے اس ڈیلیگیشن میں، اور انہوں نے بھی میڈیا سے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا ہم نے جی فرمائیں، آپ فرمائیں۔ جی بخاری صاحب، ہوا یہ کہ 2 صوبوں کے الیکشن آپ کی وجہ سے رک گئے، آپ نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں ایک پوزیشن لے لی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کام سے روک دیا۔ پیرللی الیکشن کمیشن گزشتہ سال اپریل سے لے کے آج تک کسی نہ کسی پریٹیکسٹ کے اوپر الیکشن آگے کرتا رہا ہے، اور آپ اور الیکشن کمیشن کے اپروچ میں کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اتفاق ہے۔ اب وہ اتفاق کیوں ختم ہو رہا ہے؟ سیم پیج پر لگتے تھے۔ یہ درست پرسپشن نہیں ہے ابھی بکرم صاحب۔ گزارش ہے کہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن اور وہ اسٹیٹ آرگنز جنہوں نے الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا انہوں نے معذرت کی ان سے۔ پہلی بات تو یہ تو بڑی کلیئر ہے۔ سیکنڈلی، اس وقت جو کنٹروورسیز چل پڑی بٹوین پریزیڈنسی، بٹوین دی گورنرز اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس تھیں، اور اس کے حوالے سے کنٹروورسی ایسی بنی کہ پریزیڈنٹ نے جو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس کو اوتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔
सेम वाज द केस इन दी चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी आप देखें ना कि उसमें कौन कौन से लोग शरीक थे और किसका क्या किरदार था, ये भी कौम के सामने है। सो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ने खुद माजरत की और उस वक्त फंड्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, सारी सूरत हाल। फिर एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट था कि अगर 70% पाकिस्तान के में इलेक्शन हो जाएं और प्रोविंशियल असेंबलीज के, अल्टीमेटली उनका इम्पैक्ट नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे पड़ता है। ऑब्वियसली जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स होती हैं उनका इम्पैक्ट आता है, या जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका इम्पैक्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस में आता है। तो हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए। नैयर बुखारी साहब, इसमें ये पॉइंट भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि ये बातें ज्यादा अहम थी या आइन ज्यादा अहम था? आइन तो कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात कराएं। नहीं, आइन तो यही बात कहता है, तो कंट्रोवर्सी कैसे कायम होगी? प्रेसिडेंट ने कैसे, जब आइन का प्रोविंशियल असेंबली का इख्तियार नहीं था प्रेसिडेंट को, तो उसने डेट कैसे दे दी? और फिर गवर्नर के पास इख्तियार था तो गवर्नर ने डेट दे दी। ऑब्वियसली हम तो आइन को आज भी सुप्रीम समझते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब तो तब ये कहते रहे कि 2 सूबों में इंतखाबात की बात करना साजिश है। साजिश क्या थी इसमें? देखिए, उसकी मैंने आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं जी कि हमें बहुत सारा मुतालबा, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे पहले भी बात की कि आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उनकी असेंबलीज के, वो पाकिस्तान के साथ नहीं होते। जो भी फेडरल गवर्नमेंट यहाँ मौजूद होती है उसका इम्पैक्ट भी आता है, उसका असर भी पड़ता है और उसकी इंटरफेरेंस भी आती है। और लोग भी वो देखते हैं कि जनाब हम ऐसी जमात को वोट क्यों दें कि जो यहाँ गवर्नमेंट तो बना ले लेकिन वफाक में किसी और की गवर्नमेंट हो। सही। तो इसलिए हम समझ रहे थे कि अगर ये इलेक्शंस लहदा हुए तो ये फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होंगे। लोग अपनी राय का आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि सारे सूबों के और वफाक की जो असेंबली है उसका इलेक्शन एक दिन होने चाहिए ताकि इंश्योर हो सके, चलिए, अवाम अपनी आज़ादाना तौर पे अपनी राय का इस्तेमाल कर सके। बुखारी साहब, आपका आर्गुमेंट अगर मैं मान लूं तो आज फिर वही कंट्रोवर्सी है। आज सदर जो हैं वो डेट देना चाहते हैं और हमारी जो वजारत कानून है उसने सदर को कहा है कि आप डेट नहीं दे सकते, और इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाके हमारी कुछ एजेंसीज कहती हैं कि जनाब हमारे पास इलेक्शन के लिए ज्यादा मुनासिब अफरादी वसाइल मौजूद नहीं है। तो क्या आज फिर हम मान जाएं इन सारे आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे कि इलेक्शन का डिले जायज है? नहीं, उस पर मैं समझता हूँ कि अभी बकरम साहब बतौर सियासी कारकुन मैं नहीं समझता हूँ कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का सिलसिला प्रोलॉन्ग हो। ये केयर टेकर जो है ये अवाम को जवाबदेही नहीं है। आज भला हम चीखें चिल्लाएं जो मर्जी करें, जो महंगाई की सूरत हाल है वो तो हमें जवाबदेही नहीं है। वो तो एक लिमिटेड पर्पस फॉर पर्टिकुलर पर्पस आए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि जितना जल्दी इंतखाबात होंगे, जिस जमात को भी अवाम मुंतखब करें वो अवाम को जवाबदेह होगी जी। और जब वो जवाबदेह होगी तो वो ऐसी पॉलिसीज मुरतब करेगी कि जिससे अवाम को सहूलत मिल सके। ये प्रोलॉन्ग जो सिस्टम चलेगा ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान की फेडरेशन के मफाद में नहीं। नैयर बुखारी साहब, फिर यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है ना, ये सवाल भी उठता है कि अगर पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात चाहती थी तो फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल में मर्दम शुमारी को नोटिफाई करने में हिस्सा क्यों लिया पीपल्स पार्टी ने? देखिए, वो जो उधर डाटा दिया गया, जो फराम किया गया, उसकी वजाहत फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिंध ने कल भी कर दी। अच्छा। उन्होंने अपनी सीसी में भी की। वो उन्होंने कहा कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो सेंसस है इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, और आप ये भी समझ लें कि अगर नई डिलिमिटेशन की बात है वो मामला सब जुडिस है अब सुप्रीम कोर्ट में जी। इसलिए लेट द जजमेंट कम, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 51(5) की प्रोविजंस हैं वो भी मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस हैं वो भी हैं, और फिर वो ये समझा जाता है कि क्योंकि सीट्स में उनकी
تعداد نہ بڑھائی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیونکہ آرٹیکل 51 جو ہے وہ نمبر آف سیٹس آرٹیکل 51(1) میں دیتا ہے اور اس کی جو 51(3) جو ہے وہ کمپوزیشن دیتا ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی اور پروونشل اسمبلیز کی. اور اگر آپ ڈیلیمیٹیشن میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو آفس میں بیٹھ کے ڈیلیمیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پاپولیشن کا کوئی ویریئنس نہیں تھا. اگر آپ کو سیٹس بڑھانی پڑتی ہیں تو وہ جو فورم ہے جو سیٹس بڑھانے والا وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے. اگر اویلیبل اس وقت تھا تو اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں تھی کیونکہ وہ 51 کی جو سیٹس کی شفلنگ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ چیف منسٹر کی انڈرسٹینڈنگ تھی ادھر کہ الیکشن ود ان 90 days جو ود ان پریسکرائبڈ پیریڈ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے اندر ہو جائیں گے. اینڈ ہی ایگریڈ ٹو اٹ اور اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن سے سپریم لا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو آؤٹ وٹ کر لیا ہے، آپ کو آؤٹ مینیور کر لیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کے حوالے سے پی ایم ایل این کی کمٹمنٹ ہمیشہ سے ویک رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ عام طور پر کافی اسٹرانگ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور اب بھی جیسے سامنے آ رہے ہیں آپ. تو کیا جو آپ کے اتحادی رہے ہیں حکومت میں، جے یو آئی، پی ایم ایل این، وہ تو آپ کے موقف سے کچھ ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگرچہ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، اب ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے قریب چلے گئے ہیں. تو کیا کوئی مشترکہ کوئی حکمت عملی بھی اختیار ہو سکتی ہے آگے جا کے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابی اکرم صاحب، پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتی رہی ہے اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ ہم نے ڈائلاگ انیشیٹ کیا اور ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. یہ تو بڑی بدقسمتی اور بدبختی اس قوم کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے پولیٹیکل ڈائلاگ میں بلیو ہی نہیں کیا، اس میں کوئی تعاون کا ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. سو مچ سو کہ وہ سلام دعا لینے کو تیار نہیں تھے اور سارا عرصہ گالی گلوچ، ڈاکو چور کی رٹ لگائی رکھی. یہ ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہوتی، پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں اور ڈفرینسز کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے بیٹھنے سے، لیکن ان کا کنڈکٹ ایسا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو اب تیار ہی نہیں ہے. بات رہی جماعت اسلامی کی بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس ملک کی، دے آر آنسریبل ٹو دس نیشن. اس قوم کو جواب دہ ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا وہ بڑی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو فیڈریشن کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. اور آئین کی پروویژنز کو اپ ہولڈ کرنا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، تمام انسٹیٹیوشنز کی بھی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو رسپانس ہمیں آئے گا ابھی الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ لاہور میں پروپوزڈ ہے اور اس رسپانس کے بعد ہم بیٹھ کے وہاں فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا لایا عمل اختیار کرتے ہیں پولیٹیکل جوڈیشل فورمز پہ. ہم کیا ہمارا تو ای سی پی نے کیا کہا ہے، کتنے عرصے میں آپ کو جواب دے دیں گے وہ؟ انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم انٹرنل میٹنگ الیکشن کمیشن کی کریں گے اور ویل ریسپونڈ ٹو اٹ. ہم نے کہا قوم بڑی مضطرب ہے اس وقت، اس قوم کو اضطراب سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن شیڈول دیا جائے، الیکشن ڈیٹ دی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ تو سمجھ آئے کہ ہم اپنے نمائندے منتخب کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر ایسی صورتحال رہی جو آج صورتحال ہے تو مجھے تو بہت سارے خطرات نظر آتے ہیں کہ عوام نیئر بخاری صاحب، آپ جوڈیشل فورم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سی ای سی میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جوڈیشل فورم پر جانا ہے. جوڈیشل فورم پر تو پہلے بھی ایک فیصلہ ہوا تھا لیکن 14 مئی کے فیصلے کو کسی نے نہیں مانا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل فورم سے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے مانا جائے گا؟ پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹویسٹ تھنگس. میں نے کہا کہ ہم یہ ایگزامن کریں گے کہ ہم نے کس فورم پہ جانا ہے، پولیٹیکل فورم پہ جانا ہے، جوڈیشل فورم میں جانا، ہماری سی سی کرے گی. سیکنڈلی وہ جو آپ ورڈکٹ سپریم کورٹ کی کہہ رہی ہے نا، وہ کنٹروورشل ججمنٹ ہے. اچھا. اور اس میں کنٹروورسی تھی، وہ ڈویژن تھی اس بینچز میں بھی. تو لیٹس ناٹ ڈسکس، لیٹس موو فارورڈ کہ ہم نے جو پولیٹیکل فورم پر بخاری صاحب درپیش ہے.
بخاری صاحب آپ کو کیا خطرات نظر آ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو آپ یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خطرات کیا کوئی غیر جمہوری سیٹ اپ یا یہی سیٹ اپ طول پکڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا خطرات ہیں آپ کو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، ہم تو غیر جمہوری سیٹ اپ کو بالکل اس پہ ایگری نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آئین کی خالق جماعت ہے، اور اس آئین کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ بنیاد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک رکھی۔ اب تک ہم بلیو کرتے تھے کہ ایک سویرین گورنمنٹ سے دوسری سویرین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہوئی۔ چیزیں حبیب اکرم صاحب، اس ملک میں سیاست میں چیزیں ریفائن تب ہوگی جب یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی ہوگی، سسٹم میں کنسسٹنسی آئے گی۔ اگر یہ بریک ڈاؤن ہوگا تو پھر جو پہلی تاریخ ہے آپ کی وہ آپ کے سامنے ہے، تو پولیٹیکل پروسیس میں پارلیمنٹری سسٹم اسٹرینتھن نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹری سسٹم اسٹرینتھن تب ہوتا ہے اس کی کنٹینیوٹی رہے۔ ہاں، انریسٹ عوام میں ضرور ہے، وہ ایسی انریسٹ ہے کہ اس کو بالکل نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، تاکہ ہم لوگوں کو اس اضطراب سے نکال سکے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی نے کہا کہ الیکشن ڈیٹ دی جائے، یہ جو تاکہ لوگوں کو یہ حوصلہ آئے۔ جی بخاری صاحب، یہ جو اضطراب ہے یہ بنیادی طور پہ معیشت سے پیدا ہوا ہے، معیشت کی خرابی سے پیدا ہوا ہے۔ آپ نے 1.5 سال حکومت کی ہے اور آخری بجٹ میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی جس نے آخری بجٹ کو منظور کیا ہے، تو یہ تو سارا ایسا نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کو سامنے آ کے ذمہ داری بھی لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کا راستہ بھی دکھانا چاہیے؟ بالکل حبیب اکرم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیز گورنمنٹ میں رہی ہیں وہ ساری جواب دہ ہیں قوم کو، وہ ساری جواب دہ ہیں قوم کو۔ کس کا کیا کردار تھا قوم کے سامنے ہے، اور وہ ایویلیویٹ کر سکتی ہیں۔ وہ دے آر دی بیسٹ جج، دے کین جج کہ کس کی کیا پرفارمنس تھی، کس کے ذمہ کیا تھا، اس نے کیسے پرفارم کیا۔ اور لوگ بالکل سمجھتے ہیں، پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ یہ شعور پاکستانی قوم کے پاس ہے اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس اضطراب سے نکالنے کے لیے انتخابات ہوں، جس جماعت کو بھی اختیار عوام دیں وہ اقتدار سنبھالے اور عوام کو وہ جواب دہ بھی ہو۔ بالکل یہ بجٹ جو ہوا ہم نے ووٹ کیا اس میں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ کن اقدامات کے کانسیکوینسز ہیں۔ آپ جو مہنگائی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، سچویشن ہے۔ جی بخاری صاحب، سوال بڑا تلخ ہے، سچویشن ہے۔ جی کر رہے ہیں، سوال بڑا تلخ ہے، لیکن پوچھنا اس لیے بنتا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے۔ پیپلز پارٹی کا آئین کے معاملے پر جو سٹانس ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس اتحادی حکومت کے پارلیمنٹ کے آخری دنوں میں جو ریکارڈ قانون سازی ہوئی، جس پر بہت سارے سوالات خود اراکین پارلیمنٹ نے اٹھائے بھی، لیکن خاموشی سے وہ قانون پاس ہونے دیے گئے، اس پر کیا کہیں گے؟ اس سے آئین کی عظمت میں کون سا اضافہ ہوا؟ دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ میجورٹی ڈیسیژنز ہوں گے۔ پہلی بنیادی بات یہ، پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ کتنی تھی اسمبلی میں؟ اراؤنڈ 54-55 ممبرز، اور ہم نے چند قوانین کو سینٹ میں بھی اپوز بھی کیا، ان دا سینس اس میں امینڈمنٹس بھی آئیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین سے زیادہ رولز کو وائلیٹ کیا گیا۔ آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جو پروسیڈنگز ہیں نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی، اگر 1/4 اسمبلی میں موجود ہوں تو پروسیڈنگز جائز ہیں، قانونی ہیں، آئینی ہیں، اس پہ آپ آبجیکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ 85 ممبرز کا کورم نیشنل اسمبلی میں اور 24 ممبرز کا کورم سینٹ میں ہے۔ اگر یہ کورم اویلیبل ہے تو سوائے آئینی ترمیم کے ہر قانون سازی وہ کر سکتے ہیں۔
اچھا لیکن ایک بات ضرور ہے جس کا احتجاج پیپلز پارٹی کرتی رہی کہ جی رولز جو سینٹ کے رولز ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ان کو فالو کرنا چاہیے اور ہیسٹ میں قانون سازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم بلاک نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ہم ان بلز کو ڈیفیٹ کر سکتے. صحیح. ہمارا موقف رہا کہ ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس ریفر کریں اور ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اس پہ ڈیبیٹ کرنے دیں، اس پہ ڈیلیبریشنز کرنے دیں اور پھر اس کو آنے دیں. جو ہمارا اعتراض رہا لیکن ہمارے اعتراض کو مانا نہیں گیا اور چیئر نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا اس وقت. ٹھیک. اور بلاول بھٹو صاحب نے جاتے جاتے اپنے آخری خطاب میں یہ اعتراف بھی کیا کہ ہم 16 ماہ میں اداروں کو ان کی آئینی دائرہ کار میں کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکے. کیا کوشش کی گئی ان 16 ماہ میں؟ پیپلز پارٹی کا تو موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کی پرفارمنس، کنڈکٹ اور اس کے اتھارٹی وہ بڑی ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. اچھا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے وہ تابع ہیں اس آئین کی پروویژنز کے جو ان کو اختیارات دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت رب ذوالجلال کے پاس ہے اور جو ریاست کا اختیار ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے استعمال کر سکتے. The sovereignty belongs to Almighty Allah. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جی. بٹ دی اسٹیٹ اتھارٹی ول بی ایکسرسائزڈ بائی چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان. سو پارلیمنٹ از ساورن اور جو بھی پالیسیز پارلیمنٹ کرتی ہے یہ بتائیے گا اسٹیٹ آرگن. جی بخاری صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے سب سے مقدم بھی ہے اور سب سے آگے بھی ہے. یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے اپنے جو سابقہ اتحادی ہیں جناب یعنی مسلم لیگ نون یا جے یو آئی، اس سے الیکشن، ان دونوں سے الیکشن کے حوالے سے کوئی کہ الیکشن فلاں ڈیٹ کو ہونا چاہیے، جو آپ کا موقف ہے کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے یا اس سے کہیں قریب ہونا چاہیے، تو آپ نے باقی جماعتوں سے رابطہ کیا اور کوئی جواب آیا آپ کو بالخصوص مسلم لیگ نون اور جے یو آئی سے؟ نہیں، ہم نے باضابطہ طور پر ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارا ایک موقف تھا جو عوام کے سامنے ہم نے رکھ دیا اور وہ ہمارا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین از اے سپریم لا اور اس کی جو پروویژنز ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی وسپرنگ کی تو بات نہیں ہے. یہ تو بڑی اوپن موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، حبیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں خبر دی کہ سندھ میں کچھ معاملات پیپلز پارٹی کے لیے سخت ہونے والے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کو احتساب کی چاپ سنائی دے رہی ہے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں جی. اچھا. ارسپیکٹو کون کیا کرتا ہے، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نے بڑی پہلے فیس بھی کی ہے، لیکن ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں اور رول آف لا پہ بلیو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جوڈیشل فورم سے سرخرو ہوتی رہی ہے. ٹھیک. تو ہم نہیں سمجھتے کہ قانون بالادست ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایوری بڈی از ایکول بیفور لا. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. دیار حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں الیکشن کمیشن حکام سے سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کے حوالے سے اور جو پیپلز پارٹی کی جانب سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن شیڈیول جلد جاری کیا جائے، اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ حبیب صاحب، وزارت قانون کا صدر صاحب کو جوابی خط، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا انتخابات کے حوالے سے موقف اور پھر ان سیاسی جماعتوں کا یعنی پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ANP کا اس بات پر اصرار کہ 90 روز میں انتخابات کرائے جائیں. اس کے علاوہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کانٹیکسٹ میں کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ انتخابات کا شیڈیول جلد جاری ہو جائے اور 90 روز میں انتخابات ہو سکیں؟ جہاں تک صدر کا معاملہ ہے اور صدر صاحب کا اصرار ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد یعنی قومی اسمبلی ٹوٹ جانے کے بعد انہیں یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسی پروگرام میں
کہ میری دانست میں صدر صاحب کا موقف دستور کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک، لیکن مصیبت یہاں پہ یہ ہے کہ الیکشن جو پاکستان کے دستور کی گرانڈ نارم ہے، یعنی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر، وہ راک ہے جس کے اوپر دستور کی یہ پوری عمارت تعمیر ہوئی ہے، اس راک میں ڈائنامائٹ لگ گیا ہے جو پہلے پی ڈی ایم کی اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کی جو حکومت تھی 1.5 سال، اس نے لگایا پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارے الیکشن کمیشن کے طرز عمل نے لگایا، اور الیکشن کمیشن نے چونکہ سیدھا کھڑا ہونے کی بجائے انہوں نے جب وقت قیام آیا تو انہوں نے سجدے میں گر جانا مناسب سمجھا، اور انہوں نے پہلے تو جا کے صدر کو پچھلے سال اپریل میں کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اس کے بعد جب 2 صوبوں کا معاملہ آیا تو جس طرح ہمارے الیکشن کمیشن میں کے اندر محافل سجیں، اور ان محافل میں جس طرح جھومر ڈالے گئے اور جس انداز میں یہ طے کیا گیا کہ الیکشن نہ کرانے کے دستیاب جتنے بھی جواز ہیں اور اسباب ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، تو ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا جی ہم تو الیکشن نہیں کروا سکتے۔ عدالت نے حکم دیا تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ عدالت کے سامنے پتہ نہیں کس کی شہ پہ الیکشن کمیشن بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اس کے اندر جوانی کی ساری امنگیں لوٹ آئی، اس کے اندر طاقت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، اور اس نے کہا ہم عدالت کا حکم بھی نہیں مانتے، اور ہماری عدالت میں بھی آفرین کہ عدالت کا حکم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، لیکن عدالت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ توہین عدالت کسی الیکشن کمیشن کے کسی ایک اہلکار تک توہین الیکشن کمیشن آپ کی لگتا ہے امیر صاحب لگوا کے ہی چھوڑیں گے توہین عدالت؟ اب بات یہ ہے، نہیں میں کیوں لگوا کے چھوڑوں گا، پھر آپ توہین عدالت کا قانون بند کر دیں، کتاب بند کر دیں، جس طرح ہم نے دستور میں 90 دن کے الیکشن کا آپ اور میں ہوتے شاید تو لگ بھی جاتی ہے، توہین عدالت کا قانون نکال دیں، آپ کی اور میری بات ہوتی تو شاید لگ جاتی۔ تو اس پہ نہیں، اگر یہ ہم کمزوروں کے لیے ہے تو ہم تو ایک آنکھ سے ہم تو ذرا گھور کے دیکھیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ مجھے عمر عطا بندیال کی عزت سے انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے جسٹس عمر عطا بندیال کی رسپیکٹ کا خیال ہے، مجھے اپنے سپریم کورٹ کا خیال ہے، مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رسپیکٹ کا خیال ہے۔ اگر یہ افراد کے نام ہیں تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب یہ میرے ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں تو پھر میرا انٹرسٹ نہیں، میرا فرض ہے کہ میں پھر اگر کوئی ان کا حکم نہ مانے تو میں اس کی طرف ضرور اشارہ کروں۔ تو لہٰذا توہین عدالت کا جب آپ نے قانون ردی کی ٹوکری میں ڈال ہی دیا ہے تو اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے کہ دستور کی کون سی روح پر عمل ہوگا، کیونکہ کئی بدروہیں جو ہیں وہ دستور کی روح کو قبض کرنے کے چکر میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ہم جہاں پر پہنچ چکے ہیں معاشی حوالے سے، بالکل آپ دیکھ رہے جگہ جگہ بجلی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، بجلی کے بلوں کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ابھی میں خبر دیکھ رہا ہوں، مجھے ابھی وہ نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جناب اب ہماری ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے برازیل کی ایمبیسی کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں سے ہم شوگر کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو شوگر بحران بھی آنے والا ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ آج جی میں ذرا تاریخ بتائیے مجھے۔ 30 اگست ہے آج اگست 2023 ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ جنوری 15 دسمبر 2022، ٹھیک ہے، یعنی اب سے ایگزیکٹلی 8 مہینے 15 دن پہلے ای سی سی نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اور ای سی سی نے وہ فیصلہ کیا تھا کہ 2.5 لاکھ ٹن شوگر ایکسپورٹ کر دو۔ جی یہ آخر کیا ہے؟ آفرین ہے، یہ نالائکوں کا جو گروہ ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، یہ جو اسحاق ڈار نامی ایک شخص وزیر اعظم کے طیارے پہ بیٹھ کے فرار ہوا اور اس کے بعد وہاں سے آ کے پاکستان کی وزارت خزانہ میں براجمان ہوا اور اس کے بعد پھر لندن پایا جا رہا ہے، اب اس سے کون پوچھے گا کہ یہ 8.5 مہینے میں کیا ہوا بھائی؟ یہ آپ کے میرے پیسے تھے جو برباد ہوئے ہیں، بالکل، اور اب برباد ہوں گے۔ 220 روپے کلو میں اب چینی منگوائی جا رہی ہے۔ کمزور مینجمنٹ تھی۔ اب یہاں پر تو سوال اٹھے گا نا عظما نعمان صاحبہ کہ بھائی کس شوگر مل نے کتنی چینی باہر بھجوائی؟ ہاں جی، پوچھے گا کون؟ یہاں تو مافیاز ہیں، ان مافیاز کو کون پوچھے گا؟
اب یہ تو ہمیں پتا چلے نا، ہمیں یہ تو کوئی بتائے کہ بھائی 8.5 مہینے پہلے کیا طوفان آ گیا تھا اور آج کیا طوفان آ گیا، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے ہماری حالت. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بجٹ، ابھی یہ جو کچھ آپ کے سامنے بجلی کی قیمتیں ہیں، روپے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہے، ابھی یکم تک پیٹرول کی نئی قیمت بھی آ جائے گی. اب آپ اس کا الزام کس کو دیں گے؟ ظاہر ہے آپ نگران گورنمنٹ کو تو نہیں دے سکتے، نہ نگران گورنمنٹ کو بنا بنایا بجٹ ملا ہے اور نگران گورنمنٹ نے اس بجٹ پہ کو امپلیمنٹ کرنا. بالکل ٹھیک. اب بیچ میں یہ جو وارداتیں پڑی ہیں اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے، وہ واردات کا جواب کون دے گا؟ ہو سکتا ہے ای سی سی کا فیصلہ بڑا ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، لیکن ای سی سی میں اتنے نالائق لوگ بیٹھے تھے کہ جو فورس ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے ہاں چینی کی کھپت کتنی ہے. بالکل بالکل. اچھا حبیب صاحب، مطلب اب سے 2 مہینے بعد کرشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے. یہ رلا دینے والے فیکٹس ہیں، یہ رلا دینے والے فیکٹس ہیں عظما. حبیب صاحب، اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں عوام میں ایک غم و غصہ ہے، احتجاج کریں عوام، یہ کیا غم و غصہ صرف مہنگائی کا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ہے، یا یہ غصہ کسی اور بات کا بھی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ گروہ جو پچھلے کچھ عرصے ہمارے حکومت پہ میں لایا گیا تھا، اس گروہ نے جو کچھ کیا، یہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ اس گروہ کی حکومت میں ایک ایسا وزیر تھا جس نے ایک ملک کی انویسٹمنٹ پہ پیسے مانگے تھے. اچھا. ہمارا دوست ملک پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پیسے مانگے تھے. اچھا. اور جس طرح دہاڑیاں لگائی گئی ہیں، یہ تو کہانیاں ابھی چونکہ اب سارے لوگ یہاں سے اچانک یہ جو آپ کو لندن کی پروازیں بھر کے جاتی نظر آ رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ وطن واپس جا رہے ہیں نا اب اپنے. دیکھیں یہ لوگوں کو، دیکھیں شوگر مل والوں کو پتہ ہے کیا ہوا ہے، بجلی والوں کو پتہ ہے کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ میں چائنا میں ایک ایسی کمپنی کے آفس میں گیا جہاں پہ ایک بہت بڑی سکرین پہ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں ان کے جو لگے ہوئے پلانٹ ہیں وہ کس طریقے سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، اس میں کس وقت کوئلہ آنا ہے، کس وقت تیل آنا ہے، کس وقت پانی آنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا مجھے دکھائیے کہ پاکستان کا جو پلانٹ ہے، انہوں نے ہمیں پاکستان کا پلانٹ دکھایا تو اس کے ساتھ اسٹیٹسٹکس بھی آ رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں آپ نے اتنے پلانٹ لگائے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ مند پلانٹ آپ کو کہاں لگایا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان. وہ جواب دینے والے کو احساس ہوا کہ اچھا میں کچھ کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے بتایا نہیں ہم یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کیا ہم وہ غریب لوگ ہیں جن کے ہاں ہمارا چین جس کے ساتھ ہماری دوستی سمندروں سے گہری ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، 2013-14 میں جو 2013-14 میں پلانٹ لگ رہا ہے اسی طرح کے پلانٹ دوسرے ملکوں میں لگے ہیں. ہمارا پلانٹ مہنگی بجلی کیوں پیدا کر رہا ہے؟ جتنا جس کا دل چاہ رہا ہے وہ لوٹ کے کھا رہا ہے. ایک بریک یہاں پہ مجھے لینی ہے ناظرین، بریک کے بعد تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. زر مبادلہ کے بازار میں روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قدر میں اضافے کا رجحان برقرار ہے. آج انٹر بینک میں پاکستانی روپیہ مزید 1 روپے 40 پیسے نیچے آ گیا اور ڈالر 304 روپے 45 پیسے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ کی صورتحال بھی ہوش ربا ہے جہاں ڈالر 320 روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے. IMF معاہدے کے مطابق انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق 1.25% ہونا چاہیے، لیکن اس وقت یہ فرق 5.6% ہے. حکومت کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ IMF معاہدے کی وجہ سے حکومت کرنسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. ملک کی معاشی صورتحال اندازے سے کہیں زیادہ خراب ہے. عوام کی تکلیف کا احساس ہے لیکن خزانہ بالکل خالی ہے اور ہم بمشکل اپنے اخراجات پورے کریں. دوسری طرف شرح سود بڑھنے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بھی مسلسل دباؤ میں ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، مہنگی بجلی بھی اور ایک بار پھر پیٹرول بھی مہنگا ہونے کی خبریں. ایسے میں مہنگائی کے جن کو اور کلانچے بھرتے ڈالر کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں
ماہر امور شاہد یوسف صاحب، نگران حکومت تو کرنسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، کیا اسٹیٹ بینک بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا اس میں؟ دیکھیں جی، یہی تو بہت بڑا ڈیلیما ہے. ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک کا تو یہ رول ہے. اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ ریگولیٹ کرے. دیکھیں دو بڑے بڑے ایشوز ہیں جو بڑے ہمیں رائٹ اوے ٹیکل کرنے ہیں. بسائڈز دا بیلنس آف پیمنٹ، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو بہت بڑا ایشو ہے. مگر اس کے علاوہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کو تو دیکھنا چاہیے نا. ہاں، اس وقت جو بینکیں ہیں، ابھی پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ ایشو ریز ہوا تھا، ان کی ٹریجریز آپس میں کلوٹ کر رہی ہیں اور کلوٹ کر کے انٹر بینک کے ریٹ کو بڑھا رہی ہیں. تو کیا اسٹیٹ بینک کا رول نہیں ہے کہ اس قسم کی کلوشن کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور اس پہ کلیمپ ڈاؤن کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسچینج کمپنیاں ہیں، دے پلئنگ اے ہیوک. یعنی ایکسچینج کمپنیز جو ہیں، اگر ان کی ایک لیگل برانچ ہے تو 10 انلیگل برانچز ہیں. تو سرکار کہاں سو رہی ہے؟ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس کو تو ہم روک سکتے ہیں. جو اس کی آئی تھنک یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں. دیکھیں شاہد صاحب، یہ تو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں آپ بتا رہے ہیں. تو فنڈامنٹلی تو اگر اب بھی ہم دیکھیں جس طرح ہمارا پولیٹیکل رسک ہے، جو ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی سچویشن ہے، اس میں کوئی ڈراسٹک کمی تو پھر بھی نہیں کی جا سکتی. دیکھیں جی، ڈراسٹک کمی تو بالکل نہیں کی جا سکتی، مگر دیکھیں مینج کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری انکم جو ہے تقریباً $60 ارب ہے اور ہمارا آؤٹ لے تقریباً $90 ارب ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ $30 ارب جو ہے رائٹ اوے آپ کی ایک ضرورت ہے. یہ پورے سال کی ضرورت ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے ڈیفینیٹلی آن ون ہینڈ آپ کو وہ چیزیں جو آپ کی ایکسپورٹ ڈریون امپورٹ نہیں ہے اس کو آپ کو کرنا ہے. ابھی ہم تو کیا کہتے ہیں، ناشپاتی بھی امپورٹ کر رہے ہیں نا، ہم تو کیٹ فوڈ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس سے بہت بڑا فرق نہیں آتا، اس سے کچھ فرق آ سکتا ہے، مگر یہ کہ آپ کو اس پہ کٹ لگانی ضروری ہوگی. آپ انسینشل جو آئٹمس ہیں ان پہ کرو لگانا ہوگا، آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ آپ بالکل ایک اوپن ماحول نہیں چھوڑ سکتے کہ جب آپ کی ڈالر کی یہ پوزیشن. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم امپورٹ ریسٹرکشنز لگا دیں، کیونکہ آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ آپ ڈالر اور روپی کی پیرٹی کو مارکیٹ پہ چھوڑیں، یہ خود بخود ایکسچینج ریٹ طے ہوگا کہ جہاں پہ، اور آپ امپورٹ بھی کرتے رہیں اور جو کچھ ہوتا ہے ہونے دیں. دیکھیں، آئی ایم ایف آپ کو ہر چیز ڈکٹیٹ نہیں کرتی. آئی ایم ایف آپ کو نہیں کہتی کہ جی آپ اپنے ملک میں کیا لائیں اور کیا آپ کے ملک سے باہر جائیں. آپ کو یہ خود مینج کرنا پڑتا ہے. اور جو آئی ایم ایف آپ کو ڈیفینیٹلی مارکیٹ ریٹ اور انٹر بینک کی پیرٹی کے بارے میں جو 1.25% اوور دا کنزیکٹیو 5 days پیریڈ ہے، اس کو مینٹین کرنے کو کہتی ہے. ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ؟ دیٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ. اور میں نے جو آپ کو انیشلی 2 ایڈمنسٹریٹو ایشوز بتائے ہیں، that by itself is one of the biggest reason of this ڈالر کی اپریسیشن اور روپی کی ڈپریسیشن. یہاں جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے اوپر بڑے ہمیں کہتے تھے کہ جو یہ مادر پدر آزاد ہے، ہماری ہم یہ لگ رہا ہے کہ یہ مادر پدر آزاد ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. whatever they want to do, they just go ahead and do it. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریٹو کچھ چیزیں ایڈمنسٹریٹو کام کر لیں، تو ڈالر کہاں پہ آ سکتا ہے؟ کیا یہ 300 سے نیچے اس کی ریئل پرائس کہیں آئے گی یا ریئل ویلیو کہیں آئے گی؟ وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، مگر کم از کم یہ جو آؤٹ رائٹ سلائڈ آپ روزانہ دیکھتے ہیں، 1 روپیہ گر گیا، 5 روپے گر گیا، 3 روپے گر گیا، 2 روپے گر گیا، یہ سلائڈ رک جائے گی آپ کی. لوگ اس وقت ڈالر ہولڈ کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جی اگر میں روکوں 4 دن بعد 5-6 روپے کا مجھے بینیفٹ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ڈالر جو ہے اس وقت ہولڈ ہو رہے ہیں، اور جس وقت ہولڈ ہو رہے ہیں، اور اس میں کرنسی ایکسچینج کمپنیز اور یہ ہماری بینکوں کی ٹریجریز، یہ دونوں جو ہیں اس میں کلپرٹس ہیں. ٹھیک. اچھا شاہد صاحب، جو آئی ایم ایف سے ابھی رابطہ ہوا ہے اور اس میں آئی ایم ایف نے تحریری پلان مانگا ہے جو بجلی کے بلز کا معاملہ ہے، اس پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بجلی کے بلز میں اضافہ واپس لے کر کسی متبادل ذریعے سے اس رقم کا بندوبست کیا جائے اور آئی ایم ایف اس پر راضی ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
देखिए जी, ये नहीं हो सकता, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ये खाम ख्याली है कि ये हो सकता है। इसीलिए दो दिन कैबिनेट मीटिंग होती रही है और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा कि जी हम किस्तों पे कर दें। जो मेन कॉज है इसका, वो हमें उधर से इसको पकड़ना पड़ेगा, और मेन कॉज जो है आपका ये IPPs है। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हम सही तरीके से कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से नहीं सुन पा रहे हैं। बहरहाल नुमाइशी इकदामात की बजाय हमें ठोस इकदामात करने पड़ेंगे, तभी मईशत को हम अपने पाँव पर खड़ा कर सकेंगे, और आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कुछ ना कुछ मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि आवाम इस चीज़ का तकाजा भी कर रहे हैं इस वक्त। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने